بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ کے موبائل کی رنگ ٹون بجتی ہے تو آپ کا ہاتھ چند لمحوں میں اس کی طرف بڑھ جاتا ہے؟ جب دنیا کا کوئی فائدہ سامنے ہوتا ہے تو نیند بھی غائب ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی مسجد کے میناروں سے حی علی الصلاۃ کی مبارک صدا بلند ہوتی ہے تو اچانک جسم پر عجیب سی سستی کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ آخر وہ کون ہے جو آپ کے قدموں میں غفلت کی زنجیریں ڈال دیتا ہے؟ کون ہے جو آپ کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہے؟ میرے انتہائی محترم ناظرین، میرے دل کے ٹکڑوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اس رب کریم کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور کروڑوں اربوں درود و سلام ہو ہمارے نبی، ہمارے آقا، رحمت عالم، شافع محشر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی امت میں پیدا ہونا ہماری سب سے بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ آپ کی ہر پریشانی آسان فرمائے، آپ کے گھروں میں سکون، برکت اور رحمتیں نازل فرمائے، اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، آج کا یہ بیان صرف ایک تقریر نہیں بلکہ ہر اس مسلمان کے لیے ایک آئینہ ہے جو نماز پڑھنا تو چاہتا ہے مگر ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج ہم قرآن کریم اور صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں صرف شیطان کی چالوں کا ذکر ہی نہیں کریں گے بلکہ یہ بھی جانیں گے کہ آخر وہ ہمارے دل و دماغ پر کیسے حملہ کرتا ہے، ہمارے ارادوں کو کیسے کمزور کرتا ہے، اور پھر ہم انہی ہتھیاروں کو اللہ تعالی کی مدد سے کیسے ناکام بنا سکتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آخر تک پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ ممکن ہے آج کا ایک جملہ آپ کی پوری زندگی بدل دے، آپ کی نمازوں کو سنوار دے اور قیامت کے دن آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آئیے اب اس پہلی چال کو سمجھتے ہیں جس کے ذریعے شیطان مردود ہر روز لاکھوں مسلمانوں کو نماز سے دور کر دیتا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ وہ شیطان کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ یہ پہلی چال ہے سستی، غفلت اور ٹال مٹول پیدا کرنا۔ خاص طور پر فجر کی نماز کے وقت شیطان پوری مکمل قوت کے ساتھ حملہ کرتا ہے۔ رات کا آخری پہر، نرم بستر، ٹھنڈی ہوا اور میٹھی نیند، انہی لمحوں میں شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ابھی کچھ دیر اور سو جاؤ، ابھی وقت باقی ہے۔ یوں چند منٹ کی غفلت کبھی کبھی پوری نماز قضا کروا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ کے ساتھ یہ وسوسہ ڈالتا ہے
کہ رات ابھی بہت باقی ہے، سوئے رہو۔ پھر اگر بندہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرے تو دوسری، اور نماز ادا کرے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر وہ صبح تازگی اور پاکیزگی کے ساتھ کرتا ہے، ورنہ سستی اور بوجھل پن اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھئے کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ الارم بجا، آنکھ بھی کھل گئی، لیکن صرف چند لمحوں کی غفلت نے ہمیں دوبارہ سلا دیا، اور جب آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا۔ یاد رکھیے، شیطان کبھی یہ نہیں کہتا کہ نماز ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، بلکہ وہ صرف اتنا کہتا ہے، آج رہنے دو، کل سے پابندی شروع کر لینا۔ یہی اس کا سب سے خطرناک دھوکہ ہے۔ میرے عزیزو، شیطان کی دوسری چال اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس میں انسان خود کو گنہگار بھی محسوس نہیں کرتا۔ یہ چال ہے نماز کو مؤخر کرنا، نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا۔ اذان ہوتی ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ ابھی تو وقت بہت ہے، پہلے یہ کام مکمل کر لیتا ہوں، پھر آرام سے نماز پڑھ لوں گا۔ لیکن ایک کام دوسرے کام کو جنم دیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ پھر نماز جلدی جلدی ادا کی جاتی ہے، نہ دل حاضر ہوتا ہے، نہ خشوع خضوع باقی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے لیے سخت تنبیہ فرمائی ہے جو نماز سے غافل رہتے ہیں اور اسے وقت پر ادا نہیں کرتے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافق کی نماز کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نماز کو اس قدر مؤخر کرتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے، پھر جلدی جلدی چند رکعتیں ادا کر لیتا ہے اور اللہ تعالی کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کسی بڑے افسر یا بادشاہ نے ہمیں کسی خاص وقت پر بلایا ہو تو کیا ہم دیر کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ پھر جب پوری کائنات کا مالک ہمیں دن میں 5 مرتبہ اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ ابھی وقت ہے؟ یاد رکھیے، نماز صرف فرض نہیں بلکہ اللہ تعالی کی خصوصی ملاقات کا وقت ہے۔ جس نے اس ملاقات کو دنیا کے کاموں پر ترجیح دی، اللہ تبارک و تعالی اس کے دنیاوی معاملات بھی آسان فرما دیتا ہے، اور جس نے دنیا کو نماز پر مقدم رکھا وہ اکثر دنیا میں بھی بے سکونی اور آخرت میں بھی خسارے کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ اذان سننے کے بعد ہماری پہلی ترجیح صرف اور صرف نماز ہوگی، باقی تمام کام اس کے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اب آئیے شیطان کی تیسری اور چوتھی چال کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں چالیں آج کے دور میں سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ شیطان انسان کے دل میں سب سے پہلے رزق کا خوف ڈالتا ہے۔ شیطان کہتا ہے، اگر ابھی دکان بند کر دی، دفتر سے اٹھ گئے، گاہک کو چھوڑ دیا یا کاروبار روک دیا تو نقصان ہو جائے گا۔ یوں بندہ چند روپوں کی خاطر اس رب کے بلاوے کو مؤخر کر دیتا ہے جو خود رزق کا مالک ہے۔ حالانکہ
اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایسے اہل ایمان کی تعریف فرمائی ہے جنہیں نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کے ذکر اور نماز کو مقدم رکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جس رب نے ماں کے پیٹ میں ہمیں رزق پہنچایا، کیا وہ مسجد میں سجدہ کرنے والوں کا رزق روک دے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز چھوڑ کر کمایا جانے والا مال بظاہر زیادہ نظر آ سکتا ہے، مگر اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ کے لیے چند لمحے نکالنے والا بندہ تھوڑے رزق میں بھی سکون، عزت اور خیر پا لیتا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، شیطان کی چوتھی چال تو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ بن چکی ہے، اور وہ ہے موبائل فون، سوشل میڈیا اور فضول مشاغل میں انسان کو ایسا الجھا دینا کہ اسے نماز کا احساس ہی نہ رہے۔ انسان صرف 5 منٹ کے لیے موبائل ہاتھ میں لیتا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، بلکہ کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ اذان کی آواز بھی آتی ہے، دل میں ہلکی سی چبھن بھی محسوس ہوتی ہے، مگر شیطان فوراً کہتا ہے بس ایک ویڈیو اور، بس ایک ریل اور، پھر اٹھ کر نماز پڑھ لینا۔ اسی دھوکے میں نماز کا قیمتی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ ذرا خود سے ایک سوال کیجئے، اگر آج ہمیں دنیا سے رخصت ہونا پڑ جائے تو کیا موبائل کی اسکرین، سوشل میڈیا کی ویڈیوز یا فضول مصروفیات قبر میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ ہرگز نہیں دیں گے۔ وہاں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اس لیے آج ہی یہ فیصلہ کر لیجئے کہ اذان ہوتے ہی فوراً موبائل ایک طرف رکھ دیں گے، دنیا کے تمام کام روک دیں گے اور لبیک کہتے ہوئے اپنے رب کریم کے حضور حاضر ہوں گے، کیونکہ کامیاب وہی انسان ہے جو دنیا کو نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو اپنی پہلی ترجیح بنا لے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری محترم بہنوں اور بزرگوں، اب آئیے شیطان کی 5ویں اور 6ٹھی چال کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ حملے ہیں جو انسان کے دل پر ہوتے ہیں، اور جب دل بیمار ہو جائے تو عبادت کی مٹھاس بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ اگر بندے کا دل اللہ تبارک و تعالی کی محبت سے بھر گیا تو اسے نماز سے دور رکھنا ناممکن ہو جائے گا، اس لیے وہ سب سے پہلے انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، کبھی جھوٹ، کبھی غیبت، کبھی حرام کمائی، کبھی نامحرم پر نظر، کبھی فضول گفتگو، اور کبھی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھ کر کرتے رہنا۔ یہ سب مل کر دل پر سیاہ دھبے چھوڑتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر گناہوں پر اصرار کرے تو وہ سیاہی پورے دل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ پھر ایسا وقت آتا ہے
کہ نہ قرآن کریم میں لطف محسوس ہوتا ہے، نہ دعا میں آنسو آتے ہیں، اور نہ نماز میں سکون اور چین ملتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں شیطان اپنی ایک اور نہایت خطرناک چال چلتا ہے۔ وہ انسان کے کان میں آ کر کہتا ہے، تم تو بہت گنہگار ہو، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، اب اللہ کے سامنے جانے کا کیا فائدہ؟ یاد رکھیے، یہ شیطان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالی خود قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے میرے پیارے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر بیماری کی وجہ سے انسان دوا چھوڑ دے تو کیا وہ کبھی صحت یاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح گناہ کی بیماری کا علاج نماز، توبہ، استغفار اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا ہے، نہ کہ نماز چھوڑ دینا۔ اس لیے اگر آپ سے گناہ ہو گئے ہیں تو مایوس نہ ہوں، بلکہ اسی حالت میں اپنے رب کریم کے دروازے پر حاضر ہو جائیں، آنسو بہائیں، سجدے میں گر جائیں اور عرض کریں، اے اللہ، میں خطا کار ضرور ہوں، لیکن تیرا در کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یقین جانیے، جو بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ تعالی اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف کئی قدم بڑھاتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے، اور پھر وہی نماز اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور آخرت کی سب سے قیمتی دولت بن جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اب ہم شیطان کی ساتویں اور آخری چال کی طرف آتے ہیں، اور یہ وہ چال ہے جو وہ اس وقت چلتا ہے جب انسان اس کے تمام حملوں کو ناکام بنا کر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ شیطان جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اب اللہ تعالی کے حضور کھڑا ہو گیا ہے تو وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ نماز کے اندر داخل ہو کر اس کے خشوع و خضوع کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، اچانک دنیا بھر کی بھولی ہوئی باتیں یاد آنے لگتی ہیں، کبھی کاروبار کا حساب، کبھی گھر کے مسائل، کبھی کسی دوست کی بات، کبھی آنے والے کل کی فکر، حتیٰ کہ وہ باتیں بھی یاد آنے لگتی ہیں جو نماز سے پہلے ذہن میں نہیں تھی۔ یوں جسم تو مصلی پر ہوتا ہے، مگر دل اور دماغ دنیا کی گلیوں کوچوں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میری نماز اور میری قرات میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے۔ جب اس کا وسوسہ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو اور اپنے بائیں جانب ہلکا سا 3 مرتبہ پھونک دو۔ میرے عزیزو، خشوع صرف آنکھیں بند کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو یہ احساس پیدا کریں کہ آپ اپنے رب سے ہم کلام ہیں۔ جب رکوع کریں تو دل سے اس کی عظمت کا اقرار کریں، اور جب سجدے میں جائیں
تو یہ یقین رکھیں کہ اس وقت آپ اپنے رب کریم کے سب سے زیادہ قریب ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے، شیطان صرف اسی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں بندے کی کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر نماز میں وسوسے آئیں تو گھبرائیے نہیں، بلکہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے دل کو دوبارہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ کر لیجئے۔ جتنی بار شیطان آپ کو بھٹکائے اتنی ہی بار اپنے دل کو واپس نماز میں لے آئیے، کیونکہ یہی مجاہدہ ایک دن ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ نماز بوجھ نہیں رہتی، بلکہ دل کی راحت، روح کی غذا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، اور پھر بندہ دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے میں سکون محسوس کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری محترم بہنوں اور ماؤں، آج ہم نے قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں شیطان کے ان خطرناک چالوں کو جانا جن کے ذریعے وہ ہمیں نماز سے دور کرنے کی لگاتار کوشش کرتا ہے۔ اب فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم شیطان کے دھوکے میں آتے ہیں یا اپنے رب کے بلاوے پر لبیک کہتے ہیں۔ تو آئیے دل کی گہرائی سے دعا کریں، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر ثابت قدم فرما، ہمیں 5 وقت کی نماز اول وقت میں خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں سے غفلت، سستی اور شیطان کے تمام وسوسوں کو دور فرما، ہمیں سچی توبہ، اخلاص اور ایمان پر استقامت نصیب فرما، اور ہمارا خاتمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور سجدے کی حالت میں نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کے اس بیان نے آپ کے دل میں نماز کی محبت پیدا کی ہے تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے، تاکہ یہ ایک دعا بھی بن جائے اور دوسروں کے لیے بھی حوصلے کا سبب بنے۔ اس پیغام کو اپنے اہل خانہ اور دوستوں تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کی نماز دوبارہ آباد ہو جائے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے ہی ایمان افروز اور مستند بیانات مسلسل آپ تک پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجیے، تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔